بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو خود اپنے ہاتھ سے بت بناتا، انہیں بازار میں بیچتا اور پھر خود ہی ان کی پوجا کرتا۔ یہ حال انہی کے خاندان کا نہ تھا بلکہ راجہ اور راجہ کے سب بتوں کے آگے جھکتے اور انہی سے ہر چیز مانگتے۔ اس تمام آبادی میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو ایک اللہ کا نام لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو انہوں نے رات کو ستارہ دیکھا جو جگمگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگے، یہی میرا پالنے والا ہوگا اور یہی میرا رب ہوگا۔ مگر جب وہ چھپ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں چھپ جانے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا اور وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو گیا۔ اسی طرح تو وہ بولے کہ اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے گا تو میں ضرور گمراہ ہو جاؤں گا، کیونکہ جو چاند تھا وہ بھی غائب ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد سورج دکھائی دیا جو سب سے بڑا تھا، مگر وہ بھی چھپ گیا۔ اب انہوں نے اپنی قوم سے کہا جو ستاروں، چاند اور سورج کو پوچھتی تھی، بھائیوں، جن چیزوں کو تم خدا کے شریک بناتے ہو میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، میں تو اس کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اچھا، آگے آتی ہے قوم سے لڑائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام لوگوں سے الگ اپنی راہ تجویز کی تو سب ان کے دشمن بن گئے اور ان سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان بتوں سے بالکل نہیں ڈرتا، یہ ذرا برابر بھی میرا نقصان نہیں کر سکتے۔ تم ایسے بت پوجتے ہو جو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ بتوں کی پوجا وہی لوگ کرتے ہیں جو ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ ان کی قوم اس بات کو خوب جانتی تھی کہ ان بتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اگر ہم ان کو پکاریں تو وہ نہیں سن سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نفع اور نقصان بھی ان کے اختیار میں نہیں۔ مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا اثر ڈال سکتی تھیں؟ آپ نے کہا، یہ بت میرے دشمن ہیں، میرا سچا دوست جو ہے نا وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اسی نے مجھ کو پیدا کیا، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، بیماری کے وقت وہی شفا بخشتا ہے، وہی مارنے کے بعد زندہ کرتا ہے، وہی سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور سورج کو مغرب میں غروب کرتا ہے۔ میری اسی سے امید ہے کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ اے اللہ، مجھے جنت کے وارثوں میں شامل کر اور آنے والے لوگوں میں میری اچھی طرح یاد جاری رکھ۔ جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں تو اس دن مجھے ذلیل نہ کرنا، اس لیے اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد۔ آگ سے وہی بچ سکے گا جو پاک دل لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ آگے ہے بادشاہ سے بات چیت، یعنی جو بادشاہ تھا ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چیت۔ اچھا، ان کے باپ نے تنگ آ کر ان سے کہا کہ اگر تم ان باتوں سے نہ رکو گے تو میں تمہیں پتھر مار کر مار ڈالوں گا۔ اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ ایک بادشاہ کو اپنی حکومت کا بڑا گھمنڈ تھا، اس نے شیخی میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ بادشاہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے زندگی اور موت کا مطلب نہیں سمجھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے ہر روز نکالتا ہے اور اسے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے تو اس سے مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ اس پر وہ ہکا بکا رہ گیا، مگر پھر بھی اپنے انکار پر اڑا رہا، یعنی کہتا رہا کہ میں ہی خدا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ شہر کے تمام لوگ عید منانے کے لیے باہر چلے گئے۔ ان کا جانا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے بتوں کے پاس چلے گئے اور ان سے ہنسی کے طور پر کہا کہ اتنے چڑھاوے تمہارے سامنے رکھے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ پھر بڑے زور سے ان پر انہوں نے ہتھوڑے کے ساتھ انہیں توڑنا شروع کر دیا، توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب یہ لوگ واپس آئے اور بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت ناراض ہوئے، بہت بگڑے کہ یہ اسی نوجوان کا کام ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر ان بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا گیا ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم کا کام ہے، کیونکہ انہوں نے ہی
وہی ہماری بتوں کی برائی کرتے ہیں۔ چنانچہ انہیں سب کے سامنے لایا گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ حرکت آپ نے کی ہے، اور آپ نے کہا کہ اگر یہ اور آپ نے کہا کہ میں تو مجھے نہیں پتہ، یہ ان سے آپ خود ہی پوچھ لیں ان بتوں سے کہ انہوں نے یہ ان کا یہ حال کس نے کیا۔ تو قوم نے کہا کہ آپ اچھا بھلا جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے۔ انہوں نے دل میں کہا، حضرت ابراہیم نے مطلب کہ حضرت ابراہیم نے ان کو کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بہت اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بول نہیں سکتے تو تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ قوم والے جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے بہت اچھی بات کی ہے، مگر وہ بہت آہستہ سے بولے کہ تم خود جانتے ہو کہ بت بولا نہیں کرتے۔ مطلب انہوں نے یہی کہا نا، مطلب تم بت بولا نہیں کرتے، وہ ذہن میں سوچ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم نے بات تو صحیح کی ہے، مگر وہ نہیں مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، پھر ان بتوں کو پوجنے سے کیا نتیجہ جو نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان؟ تم پر بہت مجھے نا حیرت ہے، تم پر اور ان چیزوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتی ہو۔ سب نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ اور حضرت ابراہیم سے ناراض ہو گئے، انہوں نے کوئی راستہ نہ دکھا تو انہوں نے کہا ان کو آگ میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تم ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر بالکل ناکام رہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے لوط کو سلامتی کے ساتھ ان کے نام ماننے والوں میں سے نکالا اور اس زمین میں داخل کر دیا جہاں لوگوں کے لیے ہر قسم کی برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی۔ آگے بہت سی تفصیل آ رہی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے۔ انشاءاللہ